بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج جس موضوع کا مطالعہ کرنا ہے وہ ہے پولوس یعنی سینٹ پال جو ہیں اس کا حالیہ جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں کیا کردار ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ کل لیکچر جو ہے وہ صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہو سکا تھا، تو تھوڑا سا کل والی گفتگو کو دہراتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے موضوع کو بڑھاتے ہیں۔ تو آپ اس موضوع کو اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولوس یعنی جو سینٹ پال ہے اس کا اور عیسائیت کا جو آپس میں ربط و تعلق ہے، اس حوالے سے اگر مختصراً بات کی جائے تو یہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ موجودہ جو عیسائیت ہے، اس وقت جس عیسائیت پر عیسائی عمل پیرا ہیں، عیسائیوں کے جو اس وقت عقائد ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جن رسوم و رواج پر وہ عمل پیرا ہیں، وہ سب کی سب اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں پولوس جو کہ سینٹ پال ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ عیسائیوں میں جو ہے وہ رسول کے طور پر متعارف ہیں، جس سے متعلق جو ہے وہ عہد نامہ قدیم میں کتابیں بھی موجود ہیں، اس کے بیان کردہ عقائد، اس کے بیان کردہ نظریات پر اس وقت جدید عیسائیت جو ہے وہ قائم ہے۔ تو موجودہ عیسائیت اگر ہم کہیں کہ پولوس رسول کا مذہب ہے، یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ جس کی تعلیمات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آپ کہہ لیں یا سمجھ لیں جو تعلیمات اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کو بنیاد بنا کر اگر عیسائیت کو جو ہے وہ قائم کیا جاتا یا عیسائیت کا مذہب ہوتا تو وہ عقائد یا وہ نظریات نہ ہوتے جو عقائد یا نظریات جو ہیں وہ موجودہ عیسائیت کے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ پولوس کے حالات زندگی کا جو ہے وہ تفصیل سے علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا اصل نام تو ساؤل تھا، اور یہ 4 عیسوی میں روم کے ایک شہر جو ہے وہ تریسس میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، اور یہودی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے جوانی میں ہی جو ہے وہ عبرانی زبان سیکھی اور یہودیت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کا شمار جو ہے وہ یہودیوں کے بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ اس حوالے سے جو اس کی مہارتیں تھیں وہ یونانی علوم میں بھی تھی، یونانی تمدن میں بھی تھی، علوم عقلیہ میں بھی تھی، اور اس نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پولوس دونوں کا زمانہ جو ہے وہ بظاہر ایک ہی ہے۔ مثلا آپ اگر یہ کہیں کہ پولوس کی جو تاریخ عہد نامہ قدیم سے ملتی ہے یا اس کے متعلق واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمانہ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا کہ جس میں پولوس بھی جو ہے وہ یہودیت کی علمبرداری جو ہے وہ کر رہا تھا اور ان کے مذہبی رہنما کے طور پر جو ہے وہ اقدامات کر رہا تھا۔ مگر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ شواہد یا دیگر جو تفصیلات جن کو خود جو ہے وہ عیسائی مورخین یا عیسائی یہودیت کے یا عیسائیت کے جو علماء ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا لوئس براؤن جو ہے وہ اپنی کتاب کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کے اندر جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، لیکن دونوں میں کبھی ملاقات نہ ہوئی۔ اگر ملاقات ہوئی ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ملاقات کے بعد جو ہے وہ یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل ہو گیا ہوتا تو پھر اس کی حیثیت اور نوعیت اور ہوتی، پھر جو ہے وہ معاملہ قدرے اور نوعیت کا ہوتا۔ مگر عہد نامہ قدیم کی مختلف جگہوں سے بھی اس بات ہوتا ہے، اور عیسائی مورخین خود اس بات کو جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ملاقات نہیں تھی، البتہ زمانہ ایک ہی ہے۔ تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ زمانے میں ایک ہی وقت میں رہ رہے ہوتے ہیں مگر ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔
تو یہاں پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو آپ کے حواریوں پر جو ہے وہ عرصہ دراز، جو عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا تھا، ان کی زندگی جیرن بنا دی گئی تھی، بہت سی تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا تھا۔ تو سینٹ پال یعنی جو ساؤل تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے جانی دشمن کے طور پر جو ہے وہ ابتدائی طور پر سامنے آیا تھا، اور انہیں جو ہے وہ بہت اذیتیں پہنچانے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا کردار تھا۔ مگر پھر بعد میں اس نے یہ ہے وہ عیسائیت قبول کر لی۔ تو اس کی عیسائیت کے قبول کرنے کا واقعہ جو رسولوں کے اعمال ہیں، یعنی اناجیل اربع کے بعد اعمال الرسل کے حوالے سے جو تفصیلات عہد نامہ جدید کے اندر ملتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یہ بات ملتی ہے کہ یہ کس طرح سے ایمان لے کر آیا۔ تو اعمال باب 9 آیت 1 تا 7 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کیسے لے کر آیا۔ تو ذرا وہ واقعہ دیکھیے کہ ساؤل یعنی پولوس، جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے نام اس مضمون کے خط مانگے کہ وہ جن کو اس طریقہ کے مطابق پائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک بڑا نور اس کے ارد گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں جس سے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے جس میں آسمان سے ایک بڑا نور جو ہے اس کے ارد گرد چمکا اور اس سے اس کا مکالمہ ہوا، تو اس واقعے کا اثر جو ہے وہ ساؤل نے جو ہے وہ بہت حد تک قبول کیا، اور نتیجتاً عیسائیت کو اختیار کر لیا اور یہودیت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور پھر جو ہے وہ ساؤل کی بجائے جو ہے وہ اس نے اپنا نام جو ہے وہ پولوس رکھ لیا، یعنی ساؤل سے پولوس نام جو ہے وہ عیسائیت اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے رکھا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ یہودیت تو چھوڑ چکے تھے، تو باقاعدہ پھر جو ہے وہ عیسائیت اختیار کرنے کے بعد عیسائیت کو مستقل جو ہے وہ دنیا کے اندر مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ پھیلانے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیا، اور بڑی محنت کے ساتھ دن رات جو ہے وہ اس پر کام کیا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولوس کی کوششوں سے جو موجودہ عیسائیت ہے، پولوس کی کوششوں سے یہ ایشیائے کوچک، یونان، شام، فلسطین، ان کے طویل سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پھیلانے میں، وہاں پر بہت سے لوگوں کو عیسائیت پر قائل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے آپ کو کتاب مقدس دکھائی تھی، اور کتاب مقدس کے جو میرے پاس نسخہ ہے جو کہ لاہور یعنی انارکلی میں جو بائبل سوسائٹی ہے وہاں کا چھپا ہوا ہے، اس نسخے کے آخر میں میں نے آپ کو کچھ نقشہ جات دکھائے تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان نقشہ جات میں دو نقشے ایسے تھے جن میں ان سفروں کی نشاندہی کی گئی تھی جو پولوس نے کیے تھے، اور وہ ڈاٹڈ لائنز تھیں، اور ان ڈاٹڈ لائنز سے پتہ چلتا تھا کہ جو ہے وہ یونان، شام، فلسطین، ایشیائے کوچک، ان کے کون کون سے علاقوں میں کس طرح جو ہے وہ پولوس نے سفر کیے، اور اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کی اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ عیسائیت کو پھیلانے میں بڑی حد تک کامیاب رہا۔ اس دوران اس نے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گرجے بھی تعمیر کروائے تھے، اور اس ضمن میں اس کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی شدید مخالفت کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور جو یہ مخالفت تھی یہ اس ضمن میں تھی کہ یہ شخص جو اسرائیلی ایک تو ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ایشیائے کوچک کی طرف جا رہا ہے یا فلسطین سے باہر کے علاقوں کی طرف جا رہا ہے، یونان میں، شام میں جا رہا ہے، تو وہاں یہ عیسائیت کی تبلیغ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی انبیاء سے نسبت رکھنے والا مذہب جو ہے وہ تو صرف اسرائیلیوں سے ہی تعلق رکھنے والا مذہب ہے،
غیر اسرائیلیوں کو اس کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے، غیر اسرائیلیوں میں اس کی تعلیمات جو ہیں وہ کیوں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس ضمن میں جو ہے وہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ پولوس کی شدید مخالفت کی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے. مثلاً ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے یہودیوں کے ہاتھوں کوڑے کھائے، کئی بار اسے تیروں سے چھلنی کیا گیا، پتھروں سے زخمی کیا گیا. تو یہ تاریخی روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ پولوس نے بھی پھر اس مخالفت میں، یعنی بنی اسرائیل کی مخالفت میں جو ہے وہ کافی تکالیف جو ہیں وہ اٹھائی ہیں، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور عیسائیت کو پھیلانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہا. اور آج اسی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ پھیلانے میں کردار ادا کیا اور اس حوالے سے بہت سی تکالیف کو بھی جو ہے وہ اٹھایا، اس حوالے سے جو ہے وہ عیسائی دنیا کے اندر پولوس کو اب جو ہے وہ موجودہ عیسائی مذہب کا جو ہے وہ بانی قرار دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کی خدمات کے اعتراف میں اس قدر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ان کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ ناموری ہوئی کہ وہ اس شخصیت کو وہ عیسائیت کا بانی قرار دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بڑی اور معتبر شخصیات ہیں، جو اس درجے کی شخصیات ہیں کہ جن کا عیسائیت کے فروغ میں بڑا کردار ہے، ان میں پولوس کا نام لیا جاتا ہے اور بطور بانی جو ہے وہ ان کا اور اس میں ایک پہلو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ پولوس جو ہے وہ چونکہ بنی اسرائیل کے علاوہ دیگر اقوام یعنی غیر یہودی اقوام کے اندر بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کا سبب بنے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ پولوس کو غیر یہودیوں کا حواری بھی کہا جاتا ہے. تو جہاں یہ بانی کے طور پر سمجھے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہودیوں کے علاوہ لوگوں کے اندر عیسائیت کو پھیلایا، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ کوئی اور شخصیت پھر ہمیں جو اس دور کے اعتبار سے جو ہے وہ عیسائیت کی تاریخ میں کوئی اور نظر نہیں آتی کہ جس نے پولوس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس مذہب کی اشاعت کی اور اس میں کردار ادا کیا ہو. تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں جو کچھ تعلیم دے رہا ہوں یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے دے رہا ہوں. یہ پولوس کا جو ہے وہ دعویٰ تھا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یا پھر جو ہے وہ میری طرف جو ہے وہ براہ راست جو باپ یعنی خداوند کی طرف سے جو ہے وہ جو کچھ آتا ہے میں وہ پہنچا رہا ہوتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا. تو کتاب مقدس کے عہد نامہ جدید میں گلتیوں کے نام خط میں جو ہے وہ ایک اقتباس ہے. اگر اس کے بعد پہلے کی آیت 1، 2 اور 11، 12 کا مطالعہ کریں جو کہ میں آپ کے سامنے اس کا متن رکھتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس بات کی تعلیم دے رہا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ رسول کی حیثیت سے یہ کر رہا ہے، اور رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں. تو وہ یسوع مسیح کے رسول کی حیثیت سے، یا پھر جو ہے وہ باپ، یعنی ابھی ہم اقانیم ثلاثہ پڑھیں گے، عقیدہ تثلیث پڑھیں گے جن کے اندر اقانیم ثلاثہ میں باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے وہ کیا ہیں. یہ عیسائی نظریات جو خاص طور پر پولوس نے جو ہے وہ پھیلائے تھے، ان کے متعلق پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رسول شمار کر کے وہ تعلیم جو ہے وہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے. مثلا یہ ذرا دیکھیں، یہ گلتیوں کے نام خط میں جو وہ اقتباس ہے کہ پولوس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے. اب یہاں پر اس کی رسالت کا دعویٰ بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور باپ اور مسیح علیہ السلام بیٹا یعنی ان کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، اور ان کے اس معجزے کی طرف یعنی مردوں میں سے جلایا، زندہ کیا. اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. تو اب آپ کو یہاں یہ جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہوگا. تو ابھی آپ جو ہے وہ لوگ اینوٹیشن کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی اس کو نہ چھیڑیں تاکہ جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ کنٹینیو رہے.
تو یہاں تک یہ بات اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ رومی حکومت نے جو متعدد بار ان کو گرفتار کیا، ان پر مقدمات بناتے رہے، اور جس کے نتیجے میں ان کی اور زیادہ پذیرائی بھی ہوتی رہی اور عیسائیت جو ہے وہ اور صورت سے پھیلتی بھی رہی، اور بہرحال ان کو جب نظر بند کر دیا گیا اور ان پر مقدمے چلے تو اس دوران انہوں نے اپنے مشن کو بھی جاری رکھا، اور بالآخر جو ہے وہ 64 میں جب وہ تبلیغی سفر میں تھے تو ایک اسرائیلی کے ہاتھوں ہی ان کا جو ہے وہ قتل ہوا، اور ان کے قتل کے بعد جو ہے وہ پھر ان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ رجحان اس اعتبار سے اور بھی بڑا، اور لوگوں نے عیسائیت کو جو ہے وہ اور بھی جو ہے شدت سے اختیار کرنا شروع کیا۔ تو یہ کچھ مختصر سے حالات زندگی اور تاریخ تھی۔ یہاں اب اگلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ موجودہ عیسائیت جس کو پولوس کا مذہب کہا جا رہا ہے، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ پولوس کا مذہب ہے، یعنی موجودہ عیسائیت جو ہے اس کو اگر پولوس کا مذہب کہا جائے تو یہ کہنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہوگا کہ موجودہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ پولوس یعنی سینٹ پال کے افکار و نظریات پر مبنی ایک مذہب ہے۔ تو اب آپ یہاں پر یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں، آگے جا کر یہ بات تفصیل سے بھی آئے گی، تو کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر آپ جانتے ہیں کہ نہ تو وہ اپنی طرف لوگوں کو اس اعتبار سے دعوت دے رہا ہے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ عبادت، اپنی پوجا یا اپنی پرستش یا اپنی حکم کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی کوئی رسول جو ہے اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے نام سے جو ہے وہ کسی مذہب کو اختیار کریں۔ تو عیسائیت کا نام عیسائیت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو خود جو ہے وہ اپنی طرف دعوت دی ہے اور نہ ہی اپنے نام سے کسی مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ تو جب یہ عیسائیت کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو لے کر ان کے نام کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو اب آپ یہ بات جو ہے وہ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جو افکار اور نظریات پولوس نے اختیار کیے تھے اور جن کی دعوت دی، جن کی تبلیغ کی، جن کی تعلیم جو ہے وہ غیر عیسائیوں تک، غیر یہودیوں تک بھی پہنچائی، وہ افکار و نظریات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی تعلیمات پر کچھ جو ہے وہ بنیاد تو رکھتے تھے، کچھ جو ہے وہ تعلیمات ان کا احاطہ تو کرتے تھے، مگر یہ جو ہے وہ ان کے نام سے ایک مستقل مذہب کو قائم کرنے والی تعلیمات تھی، نہ کہ جو انبیاء جس مذہب کی تعلیمات لے کر آیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کے ضمن میں اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ جن تعلیمات کو لے کر آتے ہیں یا جن تعلیمات کو پہنچاتے ہیں، وہ تعلیمات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دین اسلام کی پابندی والی تعلیمات ہوتی ہیں، دین اسلام کو اختیار کرنے والی تعلیمات ہوتی ہیں۔ دین اسلام کے اندر موجود جو بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت پر مبنی تعلیمات ہوتی ہیں، وہ تعلیمات نہیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ کسی مذہب کے اولین پیشوا ہی کو اس مذہب کے نام سے جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہو، یا اس مذہب ہی کے پیشوا کو جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ الوہی صفات کے ساتھ متصف کر کے اس کے اندر ایسی جو ہے وہ علامتیں جو ہے وہ ثابت کر کے کہ جن سے ان کی جو ہے وہ مابعد الطبی حیثیت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہو، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ سر مکاشفہ وہم کو کہتے ہیں نہ، اور دوسرا یعنی مکاشفے کے ساتھ سب آواز کا اگر کوئی ایشو ہے تو مجھے پوچھ لیں یا بتا دیں، آواز کے متعلق جو ہے وہ اگر کوئی ایشو ہے۔ آواز صحیح نہیں آ رہی، آواز جن لوگوں کو صحیح نہیں آ رہی وہ ذرا مجھے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ جن عقائد، جن افکار اور جن نظریات پر مبنی ہے اور جس کی وجہ سے اس کو عیسائیت کہتے ہیں، تو وہ نظریات ہیں جو پولوس نے جن کی طرف دعوت دی تھی،
اور وہ نظریات جو ہے وہ عقیدہ تثلیث پر مبنی نظریات ہیں، وہ نظریات جو ہیں وہ اقانیم ثلاثہ کی وضاحت سے متعلق نظریات ہیں، وہ نظریات جو ہے وہ عیسائیت کے اندر داخل کرنے کی رسوم و رواج سے متعلق، بپتسمہ جیسی رسوم و رواج سے متعلق جو ہے وہ نظریات ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایسٹر اور جو میری کرسمس جیسی بہت سے جو ہے وہ رسومات ہیں، یا بہت سی جو تہوار منائے جاتے ہیں، یا بہت سی عقیدتاً جو معاشرتی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جن کی تفصیلات آگے آپ عقائد دو نظریات کے اندر پڑھیں گے، تو ان عقائد و نظریات سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت جن عقائد کو اختیار کر رہی ہے وہ نہ تو کہیں عقائد جو ہے وہ عہد نامہ قدیم میں نظر آتے ہیں اس طرح سے، اور نہ ہی اناجیل اربع صحیح معنوں میں ان کی تفصیل بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی صحیح تفصیل اگر ان کی تفصیل اگر کہیں مل رہی ہوتی ہے، اگر ان کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ اناجیل اربع کے بعد جو پولس رسول کے اعمال یا خطوط ہیں، یا رسولوں کے نام جو خط ہیں، ان کی جو وضاحتیں ہیں، یہ ان کے اندر زیادہ تر عقائد اور نظریات مل رہے ہوتے ہیں جن کی تفصیل آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عہد نامہ جدید کی جو 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں پولوس نے تحریر کی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ پولوس کے افکار و نظریات عیسائیت پر جو اثر انداز ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ احاطہ وہاں پر کیا گیا ہے، وہاں سے ان کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور ان جو 14 کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو پولوس نے تحریر کی، اس کا انداز ایک برطانوی اس کا اندازہ ایک برطانوی عیسائی عالم یعنی ارنسٹ ڈی بنسن جو ہے وہ اس کے اقتباس سے آپ کو ہوگا کہ وہ ان کتابوں کے متعلق کیا بیان کر رہا ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ موجودہ عیسائیت جو ہے وہ پولوس کا مذہب ہے، کہ جس عقیدہ اور نظام کا ہم ذکر، اب یہ اقتباس جو ہے وہ ارن ڈیونسن کی کتاب اسلام اور ٹرو کرسچینٹی، اسلام اور ٹرو کرسچینٹی، تو اس کتاب کے اندر جو اقتباس ہے اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس عقیدہ اور نظام کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے، اس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے کبھی نہیں دی تھی۔ اس وقت عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نزاع یعنی جھگڑا قائم ہے، اس کی ذمہ داری حضرت مسیح علیہ السلام کے سر نہیں ہے، بلکہ یہ اس یہودی عیسائی بے دین پال کا کرشمہ ہے۔ نیز صحف مقدسہ کی تمثیل و تجسیم کے طریقہ پر تشریح اور ان صحیفوں کو پیشین گوئیوں اور مثالوں سے بھر دینے کا نتیجہ ہے۔ پال نے اسٹیفن کی تقلید میں جو مذہب عیسانی کا دائد ہے، حضرت مسیح کے ساتھ بہت سی بدھ رسوم وابستہ کر دیں۔ آج انجیل میں جو متضاد کہانیاں اور واقعات ملتے ہیں اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے فروتر شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سب پال کے وضع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں بلکہ پال اور اس کے بعد آنے والے پادریوں نے اور راہبوں نے اس سارے عقیدہ و نظام کو مرتب کیا ہے، جس کو مسیحی دنیا نے 18 صدیوں سے اپنے عقیدہ کی اساس قرار دے رکھا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ ارنسٹ ڈیبنسن جو ہے وہ اس کا اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی ایک عیسائی مورخ کا اقتباس آپ کے سامنے رکھا ہے، نہ کہ میں نے جو ہے وہ کسی مسلمان فرد کا، کہ یہ وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ جب اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان جو ہے وہ سچائی کی تلاش میں اور اصل عیسائیت کی تلاش میں جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہے، تو اپنی تحقیق کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بہت سی ایسی رسوم کو جو عقلی جو ہے وہ نظریات پر وابستہ تھی، یونانی نظریات پر وابستہ تھی، علوم عقلیہ پر اس کا انحصار تھا، اور بہت سی عیسائیوں کے اندر جو بدھ مذہب کی رسومات تھی ان کو جو ہے وہ داخل کرنے کا جو ہے وہ پہلو تھا۔ یہ ساری باتیں وہ جو یہ کر رہا ہے، تو اس کے اندر وہ سارے کا سارا قصوروار جو ہے وہ پال یعنی پولوس کو جو ہے وہ قرار دے رہا ہے، نہ کہ وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات تھی ان کا جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے، بلکہ اپنے نظریات کو جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ پھیلا رہے تھے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ عیسائیت میں تثلیث، ابن اللہ
اور کفارہ ایسے عقائد اور نظریات ہیں کہ جن کی بنیاد پولوس کی فلسفیانہ بحث سے ہی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اقتباس جو ہے وہ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ یہ بھی پیش نظر رکھ لیں کہ جس کو جو ہے وہ مسیحی تصوف کے اندر کتاب کے اندر بشیر احمد ڈار صاحب نے لکھا ہے کہ مکاشفات اور رویا کے زیر اثر پولوس نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن جس مذہب کی اس نے تبلیغ کی وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیش کردہ نہ تھا، بلکہ اس میں فلسفہ یونان، یہودیت اور مروجہ مشرکانہ مذاہب کے تصورات سبھی کی آمیزش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق اس نے جو تصور پیش کیا اس نے یونانی فکر اور مشرکانہ تخیلات کے اجزاء کو ملا کر ایک ایسی ذات کا تصور بن گیا جو انسان سے زیادہ خدا معلوم ہوتا ہے۔ مکاشفہ میں اس نے محسوس کیا کہ عیسیٰ گویا ایک روحانی وجود ہے، نورانی، مختار کل، جو دلوں کے خفیہ رازوں سے واقف ہے، جو موت کے بعد دوبارہ زندگی حاصل کر چکا ہے۔ اس لیے صلیب کی موت اس کے لیے کوئی وجہ ندامت نہیں، بلکہ جس کے باعث خدا نے اسے اپنے قرب میں جگہ دی اور اپنی قوت و جلال کا حصہ دار بنایا۔ اس حیثیت میں اس کا پیغام اور خوشخبری صرف یہودیوں تک محدود رہنے کی چیز نہیں بلکہ ساری دنیا کی اقوام کے لیے ہے۔ مسیح کا صلیب پانا محض ماضی کا ایک افسوسناک واقعہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی ذات ایک عظیم الشان صفت ہے جو اس کی دوبارہ زندگی پر منتج ہوتا ہے۔ وہ دیوتا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے جو سب انسانوں کے لیے قابل پرستش ہے۔ وہ اس دنیا میں انسانی شکل میں نمودار ہوا، لوگوں کے گناہوں کے کفارہ کے طور پر جان دی اور پھر دوبارہ زندہ ہوا۔ تو یہ جو بات ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سے عیسائیت کے اندر نظریات جو ہیں وہ ہیں جو فلسفہ یونان یا یہودیت یا مروجہ مشرکانہ مذاہب کے تصورات جو اس وقت قائم تھے ان کا جو ہے وہ ایک ملغوبہ یا مجموعہ بن گیا ہے، جس کی ترویج جو ہے، جس کا فروغ جو ہے، جس کی تبلیغ، جس کو پھیلایا جو ہے وہ سینٹ پال نے ہے۔ اور یہ اصل عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر جو ہے وہ حضرت عہد نامہ جدید میں پولوس کے خطوط کے مطالعہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کے جو افکار ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ اگر کیا جائے تو مختلف جگہوں کے اقتباسات ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 701 پر وہ درج ہیں۔ وہ اقتباسات ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ کائنات کی سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، جو خدا کی صورت پر ہوتے ہوئے بھی اس کے برابر اور مساوی حیثیت و مقام کا مالک ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو عقائد جو پولوس نے پھیلائے ہیں یہ وہ ہیں، اور جو اس قابل ہے کہ خدا کی طرح لوگوں پر فضل کی بارش کرے۔ تمام چیزیں اسی کے تابع ہیں اور اسی قوت کی تاثیر وہ انسانوں میں بدی کی جگہ جلال و نیکی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ملکوتی انسان ہے جو عام ملکوت سے نیچے اتر آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے عقائد اور نظریات جو ہے وہ پھیلا کر جو ہے وہ ان کی شخصیت کو بیٹے کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا، اور یہ اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے ابن اللہ کے عقائد اور نظریات جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ ان کو فروغ دیا، اور باپ اور بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ پھر روح القدس کے تصور کو بھی جو ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ آگے مزید اقتباسات میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ عیسائیت کا جو رخ ہے کہ جس کو پولوس نے متعارف کروایا اس کی تفصیلات کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ عیسائیت میں پال کے حالات اور موجودہ عیسائیت کے متعلق جو ہے وہ کچھ تفصیلات۔ تو موجودہ عیسائیت کے عقائد و نظریات تفصیل میں ہیں کیا، یہ ایک مستقل سوال بنتا ہے، اور ان میں جو ہے وہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ کل کے لیکچر میں جو ہے وہ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور ابھی آخر میں یہ حفظ الرحمان سیاری صاحب کا اس ضمن میں ایک اقتباس ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے تثلیث کا نام رسولوں کے عہد میں سنا۔ اس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ سے قطعاً نہ آشنا تھی، اور رسولوں کا عہد سینٹ پال سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی حضرت ہیں جن کی بدولت دین مسیحی نے نیا جنم لیا، اور جن کی یہودیت نے عذرائے تعصب مسیح صداقت و توحید کے عقیدے کو شرک سے آلودہ کر کے کامیابی کا سانس لیا۔ تو شرک سے آلودگی جو ہے وہ سینٹ پال کی بدولت ہے، وگرنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ تفصیلات آپ نے ایک دفعہ اپنی کتابوں میں دیکھ لینی ہے،
آخر میں 1 منٹ جو ہے وہ اس ریکارڈنگ کا میٹنگ کا رہ گیا ہے، تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ 1 منٹ میں ڈسکس کر لیں، تاکہ اگر اس ضمن میں کوئی جو ہے وہ آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ 1 منٹ کے اندر اندر اس کو کور کیا جا سکے۔ 1 منٹ کے بعد پھر یہ جو ہے وہ اسٹریم جو ہے وہ رک جائے گی، تو اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آتا ہے تو چیٹ باکس میں فوراً لکھ لے، یا مائک کو ان میوٹ کر کے بھی فوراً سوال کر سکتے ہیں۔ مائک کو ان میوٹ کرنے میں ذرا جلدی ہو جاتا ہے سوال، تو یہ آخری منٹ کی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میری چونکہ السلام علیکم ورکشاپ۔ سر۔ جی جی پوچھیں۔ سر یہ جو اورینٹلسٹ ہیں جی یہ جی مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام کو بھی یہ اتنا کینلی آبزرو کرتے ہیں، تو یہ حقیقت تک نہیں پہنچ جاتے؟ اور اگر پہنچ جاتے ہیں تو یہ خود عیسائی یا یہودی یا کافر کیوں رہتے ہیں، اور ہاں ہاں لوگوں تک یہ حقیقت کیوں نہیں یہ پہنچاتے؟ دلچسپ آپ کا سوال ہے۔ یہ عام طور پر طالب علموں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مختصراً یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ ویسے تو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتائی تھی تاریخ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ